ایران کا مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کا ارادہ نہیں، امریکہ پر اعتماد نہیں، ہمارا وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ۔ کہا امریکہ نے ثابت کر دیا وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں، اس نے جارحانہ اقدام کیے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی۔ ہم نے پاکستانی ثالثکار کو بتا دیا، پاکستان نے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ امریکہ کی غلطیوں کا تسلسل خطے میں خطرناک ہو سکتا ہے، انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس سے نتائج بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدوں کے منافی اقدامات کیے، آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر فائرنگ کی گئی۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے ایرانی کارگو جہاز کے بارے میں کہا کہ عملے کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ امریکہ کے خلاف کارروائی جہاز پر موجود عملے کی وجہ سے نہیں کر رہے، لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم نے آبنائے ہرمز کھولی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے نمائندے اسلام آباد بھیجنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر کہا ہمارے نمائندے مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود ہوں گے۔ سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ امریکی نیوز چینل CBS نیوز نے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا ہم ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہے، ایران کو ایک منصفانہ اور قابل قبول پیشکش دے رہے ہیں۔ ایران سے معاہدہ کسی نہ کسی طریقے، دوستانہ یا مشکل طریقے سے ہو جائے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران نے ڈیل کو قبول نہ کیا تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی، وقت آ گیا ہے ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ ایران نے جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، ایران نے فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران اپنے پیشگی مطالبات پر بدستور قائم ہے، امریکہ سے مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا تمام فیصلے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں، ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ امریکہ نے دباؤ اور زیادتی پر مبنی رویہ اپنایا تو مذاکرات بے معنی ہوں گے۔ لبنان کا معاملہ نہایت اہم ہے اور جنگ بندی اس کی بنیادی شرط ہے، منجمد اثاثے بحال کروانا بھی اہم شرائط میں شامل ہے۔ تہران نے اپنے اصولوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر قبضہ کیا۔ جہاز ناکہ بندی سے بچ کر خلیج عمان سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاز کو رکنے کی وارننگ بھی دی لیکن ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ نے جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ جہاز 900 فیٹ لمبا، ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ چین کا ایرانی جہاز پر قبضے کی امریکی اقدام پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے کارگو جہاز کی ضبطی نامناسب ہے۔ موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی، امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ چین کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، جلد امریکی فوج کی اس سمندری اور مسلح ڈکیتی کا جواب دیں گے۔ ایرانی ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد فورسز نے کچھ امریکی فوجی جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کی قیادت سمیت عالمی رہنماؤں سے حالیہ ملاقاتوں بارے بھی آگاہ کیا۔ کہا روابط خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کاوشیں جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کو مضبوط عزم پر اظہار تشکر۔
جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی اور عقلی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی خبر ایجنسی ارینا کو انٹرویو، کہا دشمن کے ساتھ مذاکرات میں چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ مذاکرات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری مسائل کے حل پر زور۔ اسحاق ڈار نے سفارتی روابط کی اہمیت کو اجاگر کیا، پاکستان اور ایران کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا، علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کینیڈا کا پاکستان کی مذاکراتی اور مثبت سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار، لبنان سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، پاکستان اور کینیڈا کا باہمی تعاون اور استحکام کو فروغ دینے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، غزہ سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور مصر کی افواج کے درمیان مشترکہ مشق تھنڈر 2 کا انعقاد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتوں پر محیط مشق کا انعقاد چیراٹ میں کیا گیا۔ مشق میں پاک فوج کے ایس ایس جی اور مصری اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔ مشق میں اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مصری پیرا ٹروپرز کے کمانڈر اور ڈیفنس اتاشی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مشق سے دونوں دوست ممالک کے درمیان دیرینہ اور تاریخی عسکری تعلقات مضبوط ہوئے اور مشترکہ مشق سے باہمی ہم آہنگی اور انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $94 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل میں ہو گئی، جبکہ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی، جاپان کے نیکی انڈیکس میں 0.46% کا اضافہ، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.59% کی تیزی، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.62% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آبنائے ہرمز سے ہفتے کے روز 20 سے زائد بحری جہاز گزرے، شپنگ ڈیٹا کمپنی کا دعویٰ، کہا یکم مارچ کے دوران جہازوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ 20 میں سے 5 جہازوں نے ایران سے دھاتیں اور تیل کی مختلف مصنوعات لوڈ کی تھیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 جہازوں میں ایل پی جی کیریئر کے 3 جہاز بھی شامل ہیں۔ دیگر جہاز بحرین، یو اے ای اور سعودی عرب سے مصنوعات لے کر روانہ ہوئے۔ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں، ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں۔ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر ایرانی ایروسپیس فورس ماجد موسوی کہتے ہیں دشمن جنگ ہار چکا، ایران نے آبنائے ہرمز، لبنان اور خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل اور ڈرون اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا۔